اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے ایک دن، انہوں نے چھڑی پکڑی ہے ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے، سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے۔ ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے گئے، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ اتنا لوگوں نے کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے، میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا۔ کوئی ہو نہ کو ایسا کرے، آؤ نہ سنگیوں ملے، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا، آؤ نہ ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے۔ اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے،
تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے. پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا. پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلا. یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا. پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا. ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ. آپ سارے ویڈیو بنائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نا. جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں, وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا. اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, غور کریں میرے بھائی. ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے, اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے. تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے, کمزور تھے, میری طرف دیکھیں جناب, وہ اور کمزور ہو گئے. ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک دے دیں جی, دینا جی مجھے دے دے, نہیں لیا گیا. تشریف رکھیں آپ. عزیز بھائی تھوڑا سا نا, زیادہ نہیں, 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا. لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا, سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے, سہارا رب رسول کو بنایا کر. کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے, چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ, تھوڑا سا سہارا تو لے لیں. لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, وہ فلانے ہیں, وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے. آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں, ماموں کے بیٹے, چچا کے بیٹے, گلی والے, محلے والے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں. دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا, ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے, بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں, تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن. تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں. غربا کی تھوڑی, یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی. میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, چونکہ ایک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں, اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو, یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے, 2-4 باتیں سوچ کے نا, وہ جس کے گھر میں 3 لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے, وہ خدا کے بندے کرتے ہیں کام, لیکن محنت سے نہیں ملتا, خدا کے فضل سے ملتا ہے. تیرے اوپر فضل ہے, تجھے اب باتیں آتی ہیں, لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں, ایک سفید پوش ہوتے ہیں, لا یسألون الناس الحافا, جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں, بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں. خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے, ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے, دوسری پیدا کرے تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں. یہ نفس تو بچے کی طرح ہے. اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے, یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں. ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں. یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے باہر نہیں آتے, انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے.
جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلا کرے گی؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی، خدارا مہربانی کرے گنجائش پیدا کرے۔ بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں، جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا، بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے؟ کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا پھر مشکل ہوگی، تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذمے بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں؟ تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے
کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کرے خیر کے ساتھ کرے، بھلائی کے ساتھ کرے، اچھے لفظوں کے ساتھ کرے۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا۔ ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں، کچھ دیجیے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں۔ کیا انداز ہے! اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا، یار تو تب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بٹا، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم آؤں۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے۔ اب میں ابا جی سے مانگوں، یہ تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا، ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے۔ تو محبوب فرمانے لگے، کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ بھی تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے۔ جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا،
फलाने ने हाथ नहीं पकड़ा, तो अपनी दुनिया आप पैदा कर। अगर जिंदों में खुद जद्दोजहद कर, मैदान में उतर, हिम्मत कर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान ने आके अर्ज की, हुजूर बस आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा है कि एक शेर ने शिकार किया है बकरे का, आधा खाया है, आधा मुंह में पकड़ के पहाड़ी पे चढ़ गया। वहां एक नाबीना लोमड़ी बैठी थी, बाकी का उसने उसे खिलाया है। तो हुजूर मैं ये समझ गया हूं कि जो रब उस नाबीना लोमड़ी के लिए बंदोबस्त करता है मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। हज़रत हसन बसरी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे कहानी में किरदार तूने दो देखे, एक शेर एक लोमड़ी। फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। ये क्या बात हुई? उम्मत के जवान फाइलें लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपनी बगल में कागजात लिए एम्बेसियों के फेरे काटते और एजेंटों से सवाल करते कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या तरीका है? यहां रह के भी मेहनत हो सकती है, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों सुनो, मेरे करीम ने फरमाया चार लकड़ियां, एक पेशा बुरा है मेरे भाइयों, एक पेशा वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई पेशा बुरा जो ठेला लगाता है और माल्टे बेचता है और सेब बेचता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी। ये शॉर्टकट छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो। वो शायर एक बैठा था ना, शायर मुझसे नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो शेर और शायरी में भी उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। जिन दिनों लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बाज शायरों ने उन दिनों में भी मोटी चादर ली हुई होती है। तो एक जगह बेचारा बैठा था कोने में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं, तो हालत ऐसी खस्ता थी, एक बंदा 5 रुपए फेंक गया। तो था खुददार, बड़ी तकलीफ को उठा अपने पैसे। तो उसने कहा आपकी हालत बता रही है, आपको जरूरत है। उसने कहा जरूरत पड़ी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तेरे से क्यों मांगूंगा? शेर बड़ा कीमती कहा। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इंसान जब अपने इल्म पर भरोसा करने लगता है या अपनी अकल पर भरोसा करने लगता है या अपने ताल्लुकात पर भरोसा करने लगता है या अपनी दौलत पर, माल पर, सेहत पर, तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और इंसान जब इंसानों पर भरोसा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे बाज़ौक़ात इंसानों के सुपुर्द कर देता है, इंसानों के सुपुर्द। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उन्हें ये सज़ा देता हूँ कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, अपना आप भी। सूरह हश्र को देखिएगा, फरमाया वाला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। उन्हें अपनी भी होश नहीं रही, वो ऐसे मसाइल में घिर गए, वो ऐसी आजमाइशों में उलझ गए, वो ऐसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता ना चला। अब तो ढूंढता फिरता हूं ऐ इकबाल अपने ही आप को, अब तो ढूंढता फिरता हूं ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं।
جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے تو خود فراموش ہو جاتا ہے۔ ہمارا بڑے زمانے سے تکیہ ہے، کبھی امریکہ پر، کبھی یورپ پر، کبھی برطانیہ پر، کبھی مالداروں پر، کبھی اسلحے والوں پر۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپنا کوئی وجود نہیں رہا، اپنا کوئی نظریہ نہیں رہا، اپنی کوئی سوچ نہیں رہی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، لگام منہ میں ہے اور اس کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ہمیں گھما لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو جانا کہ تم رب کو بھلا دو اور پھر تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے۔ اولئک ھم الفاسقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اللہ کے، یہ نافرمان ہے۔ جب یہ نظریہ بن گیا، جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، دینا اللہ نے ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ ہے، تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا، میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے، یا ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے۔ کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کریم کا رستہ دکھایا، لوگوں رب کی طرف توجہ کرائی۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں، اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں۔ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، علم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹونجا مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر، اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں، اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے، اس سے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا
حضرت آدم کو علم سکھایا خود. وعلم آدم الاسماء کلہا. خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے. تو وہ چیزیں پھر میں نے اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی. میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے. تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے. اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اب یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا. آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لے تو مزہ آ جائے. کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے. قالوا سبحانک، کہنے لگے تو بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم. اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے. فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے. یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے. اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں. دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت. یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے. ہم نے نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار. مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات. تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی. تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا. اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے. تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا ہے.
गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म। वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मियार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा। अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमन, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी आता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है। जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा, बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के तौर पे पढ़ रहा? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। तो अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं, बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने। रोया कर, पढ़ के रोया कर। राती सारी कर कर जारी, वो नींद अखां थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाए, कहें तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं, वो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़ौक़ात आजमाइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो जर्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, रो रहे हैं। कहते हैं और जर्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूं, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, ये बड़ा नवाजते हैं। क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया। मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊंगा। कहते मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा न कर दे, क़यामत में रुसवा न कर दे। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे, वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तू कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया, वो रो पड़ते। यहां तो लोगों का दावा ही बड़ा है। नमाजी अल्लाह खैर फरमाए, वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास हैं, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा। और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माशअल्लाह। और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता है छोड़ें जी सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला नेक हूं।
ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपनी तवज्जो अपने मोइनुल मिल्लत वद्दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाता, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहती। कई दफा आपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए, हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तोना, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी, हर वक्त रोने का क्या मतलब है। तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया, 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया, तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, तूने गरीबों को दिया, तूने नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने, सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तू बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े। मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूं। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो, मैंने कहा मैं घर हूं। नहीं अक्सर सफर में होते हो ना, तो मैंने कहा तबीयत कैसी है, ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझा ये, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, पर मैं रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फोन तो नहीं ना करता, को मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या। कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है, कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की जरूरत है, को 15-20 हज़ार अगर मिल जाए, मेरी जरूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके जमाना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सजड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूं बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह बाला
میرا حسین ہے، والا میرا حسین، بالا میرا حسین ہے، والا میرا حسین، بالا میرا حسین ہے، والا میرا حسین، دنیا کی سوچ سے بھی نرالا میرا حسین، دنیا کی سوچ سے بھی نرالا میرا حسین، دلکش حسین گیسوں والا میرا حسین، دلکش حسین گیسوں والا میرا حسین، دنیا کی ظلمتوں میں اجالا میرا حسین، دنیا کی ظلمتوں میں اجالا میرا حسین، وہ لکھا ہوا ہے چاند کے سینے پہ یا حسین، لکھا ہوا ہے چاند کے سینے پہ یا حسین، گویا کہ روشنی کا حوالہ میرا حسین، گویا کہ روشنی کا حوالہ میرا حسین، بھائی حسن کا نانکے کندھے پہ ہے سوار، بھائی حسن کا نانکے کندھے پہ ہے سوار، بیٹا علی کا ناز کا پالا میرا حسین، بیٹا علی کیا ناز کا پالا میرا حسین، اور مسلک کوئی ہو مذہب کوئی دھرم، کہتا ہے تیرا چاہنے والا میرا حسین، کہتا ہے تیرا چاہنے والا میرا حسین، بالا میرا حسین ہے، والا میرا حسین، دنیا کی سوچ سے بھی نرالا میرا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے لیے میں جو بیان لے کر آیا ہوں وہ بیان آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا کرے گا۔ دوستو، اس بیان کو آخر تک سنیے گا، اور ایسے پیارے پیارے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ایک پیارا سا محبت بھرا کمنٹس بھی دیجئے۔ دوستو، ایسے بیانات کو سننے کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی اس کو شیئر کیجئے۔ دوستو، ایسے بیانات ہمارے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید اور ذہنی اور قلبی سکون حاصل کر سکیں۔ دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس نیکی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، زیادہ سے زیادہ عام کیجئے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
بہت شکریہ دوستو، جزاک اللہ خیرہ فی الدارین۔